خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جس کی کمائی پاکیزہ ہو، جس کی کمائی پاکیزہ ہو، کمائی پاکیزہ۔ حرام کا ایک لقمہ، حرام کا ایک لقمہ، حرام کا ایک گھونٹ برسہ برس کے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے کافی، برسہ برس کے اعمال کو حرام کا ایک لقمہ ضائع کرنے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گزرا۔ فرماتے تھے کہ میں جب 9-10 برس کا تھا تو گھر جاتا، گھر میں کوئی چیز مجھے نظر آتی جو ہمارے گھر کی نہیں ہے تو میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ بچہ 9-10 سال کا بچہ، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا جب تک کہ میں اس کی تحقیق نہ کر لیتا کہ یہ آیا کہاں سے ہے، اور جب پتہ چلتا جی فلاں گھر سے آیا ہے تو میں اگلی تحقیق کرتا تھا کہ ان گھر والوں کی کمائی کیسی ہے، اگر ان کی کمائی صحیح ہے پھر میں اس کو کھاتا، ورنہ نہیں کھاتا تھا۔ تب مولانا جمشید بنتے، ایسے نہیں بن جاتے۔ ہم کہتے ہیں سب ہضم ہو جائے، ہڑپ پکڑ لیں اور بنے بھی ہم وقت کے جو ہے علامہ بن جائیں، ایسے نہیں ہوا۔ پاکیزہ کمائی، اور پاکیزہ کمائی اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم اپنے علماء کرام سے نہ جڑ کر چلیں۔ اپنے ہر کاروبار، ہر مسئلہ علماء سے پوچھ کر جب تک نہیں کریں گے تو پھر ہمارے نقشے کہیں سے کہیں بنتے چلے جائیں گے، پھر ہماری عبادت سیٹی اور پانی بن کے رہ جائے گی اگر ہم اپنے علماء سے پوچھے بغیر اپنے کام کاج کریں گے۔ ہر مسئلے میں اپنے علماء سے رجوع کرنا، جو نیا کام کرنا ہے وہ پہلے علماء کے پاس جانا ہے، علماء اتقیاء، مفتیین، متقین۔ ورنہ جگہ جگہ پہ آج کل بورڈ لگے ہوتے ہیں، نہیں، پہلے تحقیق کریں شہر کے بڑے مفتی کون ہیں، متقی جن پر لوگوں کو اعتماد ہے، ایسے علماء، ان سے جا کر مسئلہ پوچھ کر پھر اس نئے کام کو شروع کر، اور کوئی بات چھپائے نہیں، کوئی بات چھپائے نہیں، اور اگر کر چکے ہیں تو اس کی ساری چیزیں ان کو بتلائیں، اور اس میں ہمیں چاہے نقصان نظر آ رہا ہو لیکن جیسے وہ بتلائیں ویسے اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ نقصان اور نفع کو دیکھ کر اپنی جہنم کو بڑا سے بڑا کرنے کی کوشش نہ کریں کہ نقصان ہو جائے گا، نقصان تو ہو جائے گا لیکن آخرت کے عذاب سے، دوزخ کی آگ سے تو بچ جائے گا۔ طوبی لمن طاب مکسبہ۔ ایک مولوی صاحب نے، ہمارے شورا کے ساتھی تھے، ملک بہرام صاحب، ان کے علاقے کے ایک مولوی صاحب نے شکایت کی کہ جی جو آدمی 3 چلے لگا لیتا ہے وہ پھر مدرسے مسجد کا خیال نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی وہ فلاں آدمی جب 3 چلے اس نے نہیں لگایا تھا اتنا مدرسے کو، اتنا مسجد کو دیتا تھا، اب جب 3 چلے لگا کر آیا اب کچھ بھی نہیں دیتا۔ ملک صاحب نے بلا لیا اسے کہ بھائی یہ بتلا، جب تبلیغ میں وقت نہیں لگایا تھا تو اتنا خیال کرتا تھا مسجد کا، مدرسے کا، تبلیغ میں لگنے کے بعد زیادہ کرنا چاہیے تھا یا کم کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے؟ اس نے کہا ملک صاحب بات یہ ہے، تبلیغ سے پہلے تو میں پاؤڈر کا کام کرتا تھا، سرخی پاؤڈر نہیں، خود ہی سمجھ جاؤ، اب اس میں جو مجھے ملتا تھا 10-20 ہزار میں مسجد مدرسے کو بھی دے دیتا تھا۔ جب تبلیغ میں گیا تو پتہ چلا یہ تو سارا حرام ہے۔ میں خوب رویا، اللہ کے سامنے معافی مانگی، میں نے توبہ کیا اور میں نے وہ ساری کمائی بھی ختم کیا، اور وہاں سے آ کر میں نے ایک لکڑی کی ریڑھی بنایا، سبزی منڈی جاتا ہوں، صبح صبح وہاں سے پھل کے پیٹیاں لاتا ہوں، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر صبح سے شام تک بیچتا ہوں، اور اس میں سے جو مجھے بچ جاتا ہے 5-10 روپے میں مسجد مدرسے کے ڈبے میں جتنا ہوتا اتنا ڈال دیتا ہوں۔ جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پہلے وہ بات پوری کر لو، یہ بیماری ہے میرے میں، تو مولانا
मौलवी साहब ने बुलाया, मौलवी साहब को बुला के कहा आप बताओ मौलवी साहब के सामने। मौलवी साहब को जब सारा बताया तो फिर वह मौलवी साहब ने मौलवी साहब पे चढ़ाई की। अब बतला जो पैसे तुमने इसके तलबा को खिलाए, वो तलबा खाकर जो आलिम बनेंगे वो दुनिया में दीन फैलाएंगे। तूने वो लेते हुए तहकीक की कि क्या कहां से लाके दे रहे हमें, कहां से लाके दे रहे? अली साहब रहमतुल्लाह अलैह सवाल करते थे 3 चिल्ले कब लगे, उसके वक्त से अब तक का वक्त का क्या मामूल है? जब सारा पास हो जाता आखिर में सवाल करते थे ये बतला बैंक से सूद पे कर्ज लेके कारोबार तो नहीं किया था, उस पर भी पास हो गया तो ऐसा कहते थे जा अपने इलाके में जाके खर्च कर, चल भाग जा अपने इलाके में जाके खर्च करो। हम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से आया, इनकार कर देंगे तो मदद उड़ जाएगी, ये शैतान ने पट्टी पढ़ाया। मैं मानने थोड़ी गया था। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाया कि अहले मदरसे को भी इसकी जरूरत है। ये नहीं कि जहां से आया तहकीक करना कि कहां से आया, कौन सी कमाई लाके हमें दे रहा, हराम कमाई करके हम मदरसे को देकर खुश हो रहा कि चलो मैंने दीन की खिदमत भी कर, मेरा हराम जो है वो भी हलाल बन गया। खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसकी कमाई पाकीज़ा हो। जो कुछ सुना गया अल्लाह इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ईमान और यकीन को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।